السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ حابیل اور قابیل۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ایک لڑکی کے خاطر ہوا۔ نبی کا بیٹا قابیل، جس نے شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر اپنے سگے اور چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، اور وہ بھی ایسے حرام کام کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام قرار دیا تھا۔ قابیل نے ہی روئے زمین پر سب سے پہلا قتل کیا اور ناحق خون بہا کر اس ناجائز طریقے کو ایجاد کیا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، جس میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ پہلے حمل میں پیدا ہونے والے سگے بہن بھائی ہوتے تھے، ان کا نکاح آپس میں حرام تھا، مگر دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دی جاتی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا اور نسل انسانی کے لیے جائز طریقہ قرار دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اماں حوا علیہ السلام کے پہلے حمل سے قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل سے حابیل اور اس کی بہن لیودہ پیدا ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودہ سے کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اس کی بہن اکلیمہ جو بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی، تو شیطان نے اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف وسوسہ ڈالا کہ تو اپنی سگی بہن سے شادی کر، وہ بہت خوبصورت ہے اور تیرے بچے بھی بہت خوبصورت پیدا ہوں گے، جس سے تیری نسل آگے بڑھے گی۔ لیودہ حابیل کی بہن تھی اور وہ اکلیمہ جیسی حسین اور خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ تیری سگی بہن ہے، لہٰذا تیرا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑ گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ دوستو، اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی۔ چنانچہ قابیل گیہوں اور حابیل نے ایک دمبا قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا کیونکہ وہ حق پر تھا، اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کے دل میں بھائی کے لیے بغض اور حسد پیدا ہو گیا، اور سوچا کہ اب تو اکلیمہ کی شادی حابیل سے ہی ہوگی۔ اسی بات کی بنیاد پر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ روایت میں آتا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلے آتے رہے اور تمام جانوروں اور پرندوں میں بے چینی پھیل گئی۔ قابیل جو بہت خوبصورت اور گورا تھا، اپنے بھائی کا قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، زمین پر اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، اسی لیے قابیل کی عقل زائل ہو گئی اور وہ پریشان تھا کہ اب بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ کئی دنوں تک وہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو پیٹھ پر لادے یہاں وہاں پھرتا رہا، پھر تک کر ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا، سوچنے لگا کہ اس کا کیا کروں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہاں 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھود کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اس طرح لاش کو مٹی میں دفن کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کر کے کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ پھر اسی طرح اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا، پھر جب معلوم ہوا کہ حضرت حابیل اب اس دنیا میں موجود نہیں، قابیل نے ان کا قتل کر دیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی موت کا بے حد دکھ ہوا۔ آپ علیہ السلام حابیل سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا یہی بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اس روئے زمین پر پھیلائے گا۔ مگر حابیل کے رنج و غم میں تقریباً 100 سال تک کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد شدید غصہ ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اکلیمہ کو اپنے ساتھ لے کر یمن کی زمین عدن چلا گیا۔ وہاں ابلیس ملعون اس کے پاس آیا اور کہنے لگا،
تجھے پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی آگ نے اس لیے کھا لی تھی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کا ایک مندر بنا اور آگ کی عبادت کیا کر۔ چنانچہ قابیل شیطان کے اس بہکاوے میں آ گیا، اور وہ روح زمین پر پہلا شخص تھا جس نے شرک کر کے آگ کی عبادت کی اور زمین پر سب سے پہلا ناحق قتل کیا، اور قابیل ہی وہ پہلا بدبخت ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روح زمین میں قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا، اس میں سے ایک حصہ قابیل کا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے ہی یہ ناپاک طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کی موت بھی عبرتناک ہوئی۔ اس کا انجام یہ ہوا، اس کا ایک بیٹا جو اندھا تھا، اس نے اسے پتھر مار کر قتل کر دیا، لہٰذا یہ بدبخت ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستو، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ناحق ہوا وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے حسد کر کے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بڑی اور خطرناک بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاسد کے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، حضرت حابیل کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام عطا کیے۔ شیش کے معنی اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔